اور رمضان المبارک کے بعد کن کاموں کا اہتمام کرنا چاہیے، کون سے اعمال کا اہتمام رمضان کے بعد کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے دعا کا اہتمام کریں، دعا کو کبھی بھی نہ چھوڑیں، ہر حال میں دعا اللہ سے مانگیں۔ اللہ سننے والے ہیں، اللہ قبول کرنے والے ہیں، وہ بہت جلدی اپنے بندے کی مانتے ہیں، بندہ اللہ کے در پہ تو آئے۔ دعا کے اہتمام کریں۔ نمبر 2، قرآن کی تلاوت کے اہتمام کریں۔ اور رمضان المبارک کا سب سے بڑا پیغام ہی یہ ہے، سب سے بڑا پیغام رمضان المبارک کا کیا ہے؟ ہمیں یہ پیغام دے کہ رمضان المبارک الوداع ہوا، رخصت ہوا، کہ قرآن کے ساتھ جڑے رہنا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے رمضان المبارک کے اندر اتنی تلاوت کی کہ پورے سال کے اندر اتنی تلاوت نہیں کی؟ کتنے ایسے ہیں جنہوں نے قرآن مجید اتنا پڑھا، پورے سال میں اتنا نہیں پڑھا؟ تو قرآن نے رمضان نے پیغام بھی دیا، قرآن کے ساتھ جڑے رہنا۔ اس امت کا تنزل یہ ہے کہ جب اس نے قرآن کو چھوڑ دیا تو یہ امت گرنا شروع ہوگی، حالات کے شکار ہوگی، کفار اس پہ غالب ہوگی۔ شیخ الہند رحمہ اللہ جب مالٹا کی جیل سے آئے، انگریز نے جا کے مالٹا کی جیل میں 4 سال بند کیا۔ بر صغیر میں کسی جیل میں بند نہیں کر سکتے تھے، ان کے چاہنے والے محبین اتنے تھے کہ انگریز بھی سمجھتا تھا صرف مسلمان نہیں، ہندو بھی ان کی قیادت کو مانتے ہیں، ہندو بھی ان کو چاہنے والے ہیں۔ وہ جانتا تھا انگریز، اس نے بر صغیر کی کسی جیل میں بند نہیں کیا کہ چاہنے والے آئیں گے جیل کو بھی گرا دیں گے، ختم کر دیں گے۔ جا کے مالٹا کے جیل میں بند کیا۔ 4 سال قید کے بعد جب وہاں سے واپس آئے اور آ کے سب سے پہلا جو پیغام دیا، کہا کہ میں مالٹا کی تنہائیوں کے اندر یہی سوچتا رہا کہ اس امت مسلمہ کی تنزل کا سبب کیا ہے، کن اسباب کی وجہ سے امت مسلمہ تنزل کے شکار ہوتی جا رہی ہے، کفار ان پہ غالب آتے جا رہے ہیں، حالات کا یہ شکار ہوتی جا رہی ہے۔ کہتی ہے بڑے تفکر و غور و تفکر کے بعد پھر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ 2 اسباب ہیں، 2 سبب ایسے ہیں جس کی وجہ سے اس امت پہ حالات آئے ہیں، 2 وجوہات کی وجہ سے امت تنزل کا شکار ہوئی۔ کہا کہ ایک انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ایک قرآن کو چھوڑ دیا ہے، دوسرا آپس کے اختلافات کی وجہ سے یہ آپس میں لگ چکے ہیں، غیر فائدہ اٹھا رہا ہے۔ کہا یہ 2 وجوہات میں نیت اور عزم کر کے آیا ہوں کہ ان دونوں وجوہات کے اوپر کام کروں گا کہ قرآن کو اس کے الفاظ اور معنی کے ساتھ پھیلاؤں گا، الفاظ کے ساتھ، یعنی مکتب جتنے مدارس ہوں گے ایسے جہاں قرآن مجید پڑھائے جائیں اور قرآن مجید کی تفسیر اور ترجمہ سمجھایا جائے۔ کہا امت کے اندر اختلافات یہ بہت سخت قسم کا توڑتا ہے، یہ تنزل کا سبب ہے۔ تو رمضان کا پیغام ہی یہی ہے کہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کی جائے، استغفار کثرت سے کیا جائے۔ کتنے ایسے ہیں جنہوں نے رمضان المبارک کے مہینے میں اتنا استغفار کیا کہ 11 مہینے اتنا استغفار نہ کر سکے، اتنی تسبیحات پھیری 11 مہینے نہ کر سکے۔ پیغام قرآن مجید رمضان کا دوسرا پیغام یہ ہے استغفار کی کثرت کی جائے۔ تیسرا پیغام یہ ہے دعا کے اہتمام کیا جائے، اللہ کے سامنے رویا جائے۔ کیسے ہو سکتا ہے انسان ان الفاظ کے ساتھ اللہ سے دعا مانگے جو الفاظ اللہ نے قرآن میں خود سنائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ بنایا بہت بڑا گناہ ہو جائے، بہت بڑا گناہ بھی کر دو، اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ اپنے گناہ کے اقرار کر کے دعا کرو، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ میں نے اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، میں نے اپنے نفس سے ظلم کیا، تو معاف کرنے والا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اے اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا، رحم والا معاملہ نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ میں خسارے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ دیکھیں نا رب کیسے معاف کرتا ہے، اللہ تو پسند کرتے ہیں۔ دعا تو کریں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ سے مانگے اللہ دنیا کی عافیت دے، دنیا کے حالات سے چھٹکا، دنیا کی پریشانیوں سے جان چھڑا۔ حالات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، کبھی مہنگائی کا عذاب، کبھی ایک پریشانی، کبھی اولاد کی طرف، کبھی پڑوسیوں کی طرف، ہر قسم کی پریشانی آتی ہیں، ہر قسم کی پریشانیاں حالات آتے ہیں۔ اللہ کے سامنے عافیت تو مانگیں، اللہ آخرت کی بھی عافیت بھی دے، دنیا کی عافیت بھی دے، جہنم کے عذاب سے تو بچا۔ جیسے میں نے پہلے مثال دی کہ جیسے ایک افسر اپنے ہاتھ سے درخواست لکھ کے دے رہا ہے کہ اس کو میرے دفتر میں جمع کروا، کس یقین سے وہ جائے گا، ایسے ہی کہ میرے یہ بات مانے گا، ایسے ہی اللہ نے بتا دیا کہ یہ دعائیں ہیں، یہ الفاظ ہیں، ان کے ساتھ مجھ سے مانگو، میں معاف کرنے والا ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں، میں حالات درست کرنے والا ہوں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، پڑھیں دعائیں اللہ کے، دیکھیں اللہ کیسے کرتے ہیں۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین،
وجعلنا للمتقین اماما، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ دیکھیں اللہ نے ایک بیوی، لوگ کہتے ہیں اولاد کا مسئلہ ہے، پریشان ہے، بیوی بات نہیں مانتی، اولاد بات نہیں مانتے، بیوی فلاں کی باتوں میں آ گئی ہے، فلاں کی باتوں میں آ چکی ہے، فلاں نے اس کو سمجھا دیا ہے۔ بیویاں کہتی ہیں شوہر کو باپ نے سمجھا دیا، ماں نے سمجھا دیا، حالانکہ یہ ساری کی ساری فضول باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن فرض کریں اگر ایسی کوئی بات ہے تو دعا کا اہتمام کرو، پڑھو نا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ اولاد بھی نیک کریں گے، خاوند بھی نیک ہوگا، بیوی بھی نیک ہوگا، سارے خاندان کے اندر اللہ محبت دیں گے، سب سے بڑا اللہ متقیوں کا امام پیشوا بنائیں گے۔ مولانا احسان الحق صاحب میں کرتے تھے کہ جب ہم اس دعا کو پڑھتے پھر ہم سوچتے کہ متقیوں کا امام بننا کیا ہے۔ کہا جس وقت مولانا معاذ صاحب کے بارے میں جو ہمارے استاد بھی ہیں اور ایمنٹ کے امام منتخب ہوئے، پھر میں نے کہا واقعی امام متقیوں کا امام یوں بنتا ہے انسان۔ پھر کتنے ہزاروں کا مجمع، کیا وہ متقی نہیں ہے؟ کیا وہ اللہ کی راستوں کی ٹھوکریں کھانے والے، کن حالات کے اندر اللہ کے راستے میں چلنے والے، بیوی بچوں کو چھوڑ کے اللہ کے راستے میں آنے والے کتنے ہیں، جن کی عید بھی اللہ کے راستے میں گزرتی ہیں، جن کے روزے بھی اللہ کے راستے میں گزرتے ہیں، خوشیاں اور غمیاں بھی اللہ کے راستے کے اندر ہوتے ہیں۔ کیا ان سے بڑا متقی کون ہے؟ سے بڑا متقی کون ہے؟ تو دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ دشمن سے حفاظت کے لیے آپ کو خوف ہے، آپ کو خطرہ ہے، کوئی سامنے دشمن ہوگا، راستہ خطرناک ہے، گھر کے اندر کوئی پریشانی ہو، اس دعا کا اہتمام کریں نا تو اللہ دشمن سے جان بچا دیں گے۔ اللہم اکفناہم بما شئت وبمن شئت وکیف شئت۔ دعائیں بتائیں، دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ رمضان کا پیغام یہ ہے کہ دعاؤں کو نہ چھوڑنا۔ رمضان کا پیغام کہ دعاؤں کا اہتمام کرنا، دعاؤں کو نہ چھوڑنا، استغفار کی کثرت کرنا، استغفار کی کثرت کرنا۔ دوسرا تہجد کے اہتمام کرتے رہے، کہا تہجد کو 11 مہینے اس کا اہتمام کرنا، 11 مہینے تہجد کے اہتمام کرنا۔ تو یہ رمضان کے پیغامات ہیں، ان کے اوپر بھی عمل کریں، نیت اور عمل کریں، انشاءاللہ نیت کریں، اللہ رب العالمین ان کے مطابق بھی 11 مہینے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔